السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ پنجاب میں روز بروز بلکہ لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال۔ کل سے یہ بات چل رہی تھی کہ ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا چیف منسٹر پنجاب کو۔ کل رات کو اور کل پورا دن مختلف ایکسپرٹ سے بھی بات ہوئی، ججز سے بات ہوئی سپریم کورٹ کے۔ میں صرف ان کی رائے یہ لینا چاہ رہا تھا کہ دو تین نکات بڑے اہم تھے جو کل ہو رہے تھے یا پچھلے 48 گھنٹے میں ہم نے دیکھے۔ ایک گورنر کی جانب سے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا گیا چیف منسٹر کو، اور تقریباً 36 سے 48 گھنٹے کا وقت دیا گیا۔ رات گئے سمری آئی اور 2 دن بعد 4 بجے ان سے کہا گیا کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں۔ اور اسپیکر نے ایک رولنگ دی کہ وہ جمعے کو اجلاس کریں گے اور اعتماد کا ووٹ نہیں، عدم اعتماد کی تحریک پہلے ٹیک اپ کی جائے گی۔ یہ بھی پوچھا سوالات میں۔ بہت ججز کا ویو اس میں یہ ہے کہ ایک اگر اجلاس چل رہا ہو تو کچھ کا یہ خیال تھا کہ ایک اور سیشن اس طرح کا کال کیا جا سکتا ہے۔ یہ فلی بسٹرنگ ہے، یعنی جو اجلاس چل رہا ہے پھر کس وقت اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک بات پر تقریباً یونانیمٹی تھی کہ چیف منسٹر کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ آئین بڑا واضح ہے۔ ایک بڑی جو بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا لا میکرز یا کانسٹیٹیوشن میکرز جب آئین بنا رہے تھے تو ہر چیز کا کور اس میں نہیں ہوتا۔ نئی سچویشنز آتی ہیں تو کانسٹیٹیوشن یا آئین کے اسپرٹ کے مطابق اس میں فیصلے ہوتے ہیں۔ کیا جو وقت دیا گیا گورنر کی جانب سے یہ وقت کافی تھا یا ریزنیبل اماؤنٹ آف ٹائم تھا؟ تو ایک تو منظور بٹو کیس کا فیصلہ بار بار سامنے آیا جو لوگوں نے کوٹ کیا کہ وہ کیونکہ فائنلٹی اختیار کر چکا ہے کہ 10 دن کا وقت دینا چاہیے۔ اگر وہ نہیں تو کم از کم کانسٹیٹیوشنل اسپرٹ عدم اعتماد کے لیے بھی وقت دیا گیا ہے آئین کے اندر کہ جس دن ہوگا اس سے 3 سے 7 دن کے اندر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر ووٹنگ کرائی جائے گی۔ سو ایک ریزنیبل اماؤنٹ آف ٹائم اگر آپ نے کسی اور جگہ سے آئین سے لینا ہے وہ بھی مینشنڈ ہے، لیکن گورنر ڈی نوٹیفائی نہیں کر سکتا۔ 2 طریقے ہیں نکالنے کے پرائم منسٹر یا چیف منسٹر کو: عدم اعتماد کامیاب ہو جائے یا اعتماد کا ووٹ لینے میں وہ ناکام ہو جائے۔ یہ کہا ضرور جا سکتا ہے کہ اجلاس کیا جائے اور اعتماد کا ووٹ لیا جائے، لیکن اس بات پر کہ اسپیکر کا استحقاق کیا ہے، ان کی رولنگ کی اہمیت کیا ہے، لوگوں نے تھوڑا سا گریز کیا اس پر بات کرنے سے کہ یہ تو حالات دیکھ کر اور آئین دونوں پارٹیز کو سن کے اس پہ بات کی جا سکتی ہے۔ لیکن ایک بات جو معزز عدلیہ کے سابق ججز جو کافی سالوں سے میری بات ہوئی، بیکاز آئی وانٹڈ ڈفرنٹ پوائنٹس آف ویو، انہوں نے کہا کہ جمہوریت اپنے مسائل حل کرنے میں فی الحال ایک مرتبہ پھر ناکام نظر آئی۔ صرف اس کا مسئلہ یہ نہیں، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ پھر یہ معاملہ عدالت جائے گا، عدالت کوئی فیصلہ دے گی، کسی ایک پارٹی کو پسند آئے گا، کوئی دوسری پارٹی پھر عدالت کے اوپر بہت تنقید کرے گی، اور ہم نے جمہوریت کا مذاق بنا دیا اس ملک میں۔ ایک جملہ جو مجھے ذاتی طور پہ بڑا پسند ہے، جب میں سن رہا تھا کسی ظاہر آف دا ریکارڈ گفتگو تھی لیکن میں اسی لیے کوٹ نہیں کر رہا، انہوں نے کہا مینز ٹو این اینڈز، یہاں پر مینز اہم نہیں ہے، یعنی وہ راستہ اہم نہیں ہے جو کسی ایک فائنل گول کی طرف جاتا ہے جو پولیٹیکل پارٹیز یا پالیٹیشنز دیکھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد اہم ہے، طریقہ کار وائلیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے جیسا یہ کہ گورنر ڈی نوٹیفائی کر دے گا چیف منسٹر کو، یہ جمہوریت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ایک جج صاحب نے مجھے یہ بھی کہا کہ اگر تحریک عدم اعتماد اور اعتماد کا ووٹ اکٹھا آ جائے تو ایک ایگزیکٹو آرڈر ہے جو گورنر کر رہا ہے، اور ایک پارلیمانی پریکٹس ہے جو ڈیموکریٹک پریکٹس ہے جو عدم اعتماد کی تحریک آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں پارلیمانی پریکٹس پہلے آئے گی اور ایگزیکٹو آرڈر اگر دونوں کے درمیان میں فیصلہ کرنا پڑے تو شاید ایگزیکٹو آرڈر سے زیادہ پارلیمانی پریکٹس اور پارلیمنٹ کا جو کردار ہے، کیونکہ پارلیمنٹ اصل سپریم ادارہ ہے جس نے یہ کام کرنا ہے، الیکٹ کرنا ہے، ریموو کرنا ہے۔ سو یہ ملٹیپل ویوز تھے جو میرے سامنے آئے۔ میرے ساتھ روف کلاسر صاحب سے موجود ہیں، بہت شکریہ۔ عارف بھٹی صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں، بہت شکریہ۔ لیکن سبطین خان صاحب جو اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، ان سے شروع کرتے ہیں۔ سبطین خان صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ سبطین خان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک رولنگ دے دی، کل آپ اجلاس بلائیں گے، کل آپ عدم اعتماد کی تحریک ٹیک اپ کریں گے۔ ایک اور چیز جو کہی گئی، معافی چاہتا ہوں میں وہ بھی کلیریفائی کر دوں، انہوں نے کہا کہ اگر اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا گیا ہے
जज साहिबान ने कहा, अगर एतमाद का वोट लेने का कहा गया और चीफ मिनिस्टर ने तो इजलास नहीं बुलाना, ये तो स्पीकर ने बुलाना, आप चीफ मिनिस्टर को कैसे इस पे डी नोटिफाई कर सकते हैं? ये भी एक बड़ी अहम बात थी कि इस पे नहीं हो सकेंगे चीफ मिनिस्टर, या किसी कोर्ट में होल्ड नहीं करेगा कि वो जाके कहेंगे जी मुझे तो कहा ही नहीं गया। लेकिन ये बताएं सर, आज आपसे कोई डी नोटिफिकेशन का सुन रहे थे कि चीफ मिनिस्टर को गवर्नर डी नोटिफाई कर देंगे, इस पर कोई आपकी हुकूमत जो उस वक्त या ऑपोजिशन है जो उस वक्त पंजाब की, उससे कोई बात हुई कि क्या हो रहा है आखिर? जी, काशिफ अब्बासी साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो डी नोटिफिकेशन वाली आपने बात की है, आइन में देखें, हमारा सुप्रीम लॉ तो इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब हर पार्टी कहती है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चल रहे हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन अपनी अपनी होती है। बट इधर ये देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन किसके साथ चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है नो कॉन्फिडेंस के लिए अलहदा, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जहां गवर्नर कह सकते हैं उसका अलहदा पूरे चैप्टर्स दिए हुए हैं। और फिर उनको टैली किया गया है रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ बिजनेस जो हमारे हैं 1997 का जो हमारा है रूल्स और प्रोसीजर ऑफ पंजाब असेंबली, उसके साथ टैली किया गया है, जो कि वो सर, लेकिन मैं एक चीज कह दूं कि मैंने क्योंकि जोरिस से बहुत से बात की जी, उनका ख्याल है कि इजलास बुलाया जा सकता। ओके, देखिए हर किसी का अपना व्यू पॉइंट है। आप थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड ये कर रहे हैं कि इस वक्त एक इजलास नहीं चल रहा। सब वो सारे इस सूरत हाल को जानते हैं, जाहिर है वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है इस वक्त, हालात पंजाब में क्या हैं। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि जी हमारा ख्याल है कि इजलास तो बुलाया जा सकता है। ओके, इससे भी मैं आगे जाता हूं। इससे मैं आगे ये जाता हूं कि आज जो गवर्नर साहब ने आज वाला जो उनका लेटर आया है उसको अगर आप तसल्ली से देखें तो उन्होंने खुद इसको कन्फेस किया है। उन्होंने कहा है कि जो स्पीकर सेशन बुलाएंगे वो स्पीकर ही प्रोरोग कर सकते हैं या एडजर्न कर सकते हैं, जो गवर्नर बुलाएंगे वो गवर्नर ही कर सकते हैं। तो ये तो हमारा 42nd सेशन जो है ये स्पीकर का बुलाया हुआ है। इससे भी मैं आगे जाता हूं तो प्रोरोग करना या एडजर्न करना स्पीकर का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड ही इज बीइंग प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। नंबर 2, इससे भी आगे चलते हैं। इससे आगे ये है कि जो गवर्नर साहब ने हमें भिजवाया है, पहले उनका है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन टेबल हुआ है। पहले नो कॉन्फिडेंस आया और उसके बाद वोट ऑफ, जब उनको ये फील हुआ या किसी ने मशवरा दिया या आई डोंट नो, जो भी वहां के हालात थे, वहां तो मुझे तो नहीं पता ना कि ओहो सर ये आपने क्या कर दिया, ये तो 186 की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके शोल्डर्स पे आ जाएगी, ये प्रूव आपने करना है। तो उन्होंने कुछ देर के बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का भी कह दिया। अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का उन्होंने कह दिया, हम न नो कॉन्फिडेंस से भाग रहे हैं न कॉन्फिडेंस से भाग रहे हैं। अब ये जो कल वाला हमने सेशन बुलाया है, फ्राइडे वाला, इसको हमने इसलिए बुलाया कि उस दिन जिस दिन हमारा सेशन चल रहा था, कोरम का इशू था, तो जितना भी बिजनेस, कम से कम 6 तो प्राइवेट मेंबर बिल्स थे, इसी तरह और गवर्नमेंट के बिजनेसेस थे, वो सारे हमने फ्राइडे के लिए पेंडिंग कर दिए और हम फ्राइडे को उस पॉइंट ऑफ व्यू में ये बुला रहे हैं। अब हमने सर, लेकिन मैंने आपसे ये बात ठीक होगी, मैं आपकी बात समझ गया। ये बताइए कि गवर्नर ने डी नोटिफाई करना था, क्यों नहीं किया? क्यों आपको समझ आती है वजह कि क्या वजह हुई डी नोटिफाई नहीं किया? कल तक तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी कि असेंबली अगर ना हुआ तो गवर्नर डी नोटिफाई कर देंगे चीफ मिनिस्टर को, क्यों नहीं किया आपके ख्याल में अब तक? मेरे ख्याल में इसलिए नहीं किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। देखें, चीफ मिनिस्टर के ऊपर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का लेना जरूरी है, बट उसका एक प्रोसीजर है। जब वो प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, एक मेंबर जो है वो या कहेगा या गवर्नर कहेंगे, फिर उसका टाइम लिमिट होती है, उसमें टाइम दिया जाता है, मुख्तलिफ फेज, और एक कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी है कि उसमें चीफ मिनिस्टर का कॉन्सेंट भी होता है। फिर जब ये देखें ना, ये है रूल 7, ये मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं सॉरी, ये रूल्स एंड प्रोसीजर की मैं बात कर रहा हूं कि उसमें जो रूल 7 है उसमें सब क्लॉज में लिखा हुआ है कि जब वो डे फिक्स हो जाता है और उसमें फिर चीफ मिनिस्टर भागते हैं, तो वहां फिर उनको डी नोटिफाई किया जाए या उनका स्पीकर लिख के दे दें कि ही डजंट हैव एनी कमांड ऑन द असेंबली, सो ही शुड रिजाइन इट। लेकिन अभी देखें, मरहलावार है आइन में, ये तो कहीं नहीं है ना कि आप कुल्हाड़ा सीधा चला दे और गर्दन उड़ा दे। आपको ये लग रहा है कि नून लीग को कमजोरी नजर आ रही है आईनी तौर पर, इस वजह से उनको डी नोटिफाई नहीं किया गया? जी,
اگر ان کو یہ کمزوری نظر نہ آ رہی ہوتی تو وہ کب کا ڈی نوٹیفائی کر چکے ہوتے، وہ لحاظ کیوں کر رہے ہیں؟ اور اگر ان کے پاس پاور اور اتھارٹی ہے تو پچھلے 24 آور سے جو ان کی کنزیکٹو سیریز آف میٹنگز چل رہی ہیں تو ان کو اب تک تو ڈیسائیڈ کر دینا چاہیے تھا، تو ڈی نوٹیفائی کر دیتے. سو اب کل اجلاس ہوگا اور کل عدم اعتماد ٹیک اپ ہوگی؟ جی کل عدم اعتماد ٹیک اپ اس لیے نہیں ہوگی کہ ابھی عدم اعتماد کی تحریک ہمارے پاس آئی، اس کے اوپر پھر یہ موشن میں ابھی نوٹس ہے. سر یہ نوٹس ہے، نوٹس کو موشن میں یہ چھوٹی چھوٹے یہی تو پوائنٹس ہیں جو مس انڈرسٹینڈنگ. ووٹنگ کب کرائیں گے؟ چلے سر یہ بتائیں کہ آج 22 ہوگی، کل 23 کو اجلاس ہوگا، ووٹنگ کب ہوگی عدم اعتماد پر؟ یس یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ فرسٹ ڈیز آف جنوری میں ہو جائے گی، جنوری کے پہلے ہفتے میں، یعنی ایک ہفتے سے زائد وقت لگے گا اس کے اندر. تو آپ اس میں ہیو ٹو فالو جلد از جلد کب کرا سکتے ہیں؟ ویسے آؤٹ آف کیوریوسٹی میں ڈیٹ کی حساب سے بہت جلدی بھی کرائیں تو 12-13 دن لگیں گے. اور آج تاریخ دیکھیں، ٹوڈے واز اف آئی ایم ناٹ رانگ 23rd. آج 22 ہے، کل 23 ہے جی جب آپ کا اجلاس ہے. آج 22nd ہے نا جی. تو 22nd تو گزر گئی نا. تو میں پھر وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں نا کہ بیچ میں سیٹرڈے سنڈیز کرسمس کی 25th کو یہ آ جائے گا، تو وہی 3-4 جنوری میں بھی کہہ رہا ہوں. میں کوئی اتنا فرق نہیں ڈال رہا بیچ میں. بالکل ٹھیک ہے. اور جس دن ووٹنگ ہوگی اسی دن اسمبلی آپ تحلیل کر دیں گے، کیا یہی پلان ہے؟ ودن 48 آورس. ودن 48 آورس انشاءاللہ. اس سے 24 آورس بھی ہو سکتے ہیں. تو سر 2-4 گھنٹے کیوں نہیں ہو سکتے؟ ویسے آؤٹ آف کیوریوسٹی پھر 22-24 گھنٹے کا انتظار کیوں کریں گے آپ؟ ہم 5 گھنٹے مان لیتے ہیں. چلے 5 گھنٹے پہ فیصلہ ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد اگر ووٹ آف کانفیڈنس لینا بھی ہو تو اسمبلی تحلیل ہو سکتی ہے. بہت شکریہ سبطین خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، اسپیکر پنجاب اسمبلی کے. اگر میں بٹی صاحب سے شروع کر لوں، پنجاب بیٹھے ہیں، ذرا پنجاب کی حالت بٹی صاحب سے پہلے پوچھے تھے. یہ حالات آپ کو بٹی صاحب کیوں نہیں ڈی نوٹیفائی ہوئے آج چیف منسٹر آپ کے خیال میں؟ کل تو بہت ہر پریس کانفرنس میں کہا جاتا رات 10 بجے پریس کانفرنس ہوگی اور چیف منسٹر ڈی نوٹیفائی ہو جائیں گے. آپ کے خیال میں کس چیز نے روکا ہے اس وقت مسلم لیگ نون کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کاشفی صاحب، گزارش یہ ہے کہ میرا خیال ہے حکومت نے جلد بازی میں وہ بھول گئی کہ یہ ضیاء الحق کا دور نہیں رہا. اس وقت آپ کو یاد ہوگا 52(2)B کے تحت جب چاہے صدر اسمبلی تحلیل کر دیتا تھا. اب ایک جمہوری حکومت ہے، ایک 12 کروڑ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے جسے 186 MP آ کے ووٹ دے کر منتخب کرتے ہیں. تو انہوں نے بظاہر سلطان نعیم علی بڑھ کے موت ماری اور کرنے لگے ہیں 5:15 بجے نہیں رہے گا، 5:30 بجے نہیں رہے گا. رات 12 بجے فون کر کے کہتے رہے کہ خبریں چلاؤ. میں کہہ رہا ہوں ٹھیک 5 منٹ بعد نوٹیفیکیشن ہونے والا ہے، سی ایم کو ڈی نوٹیفائی کرنے لگے ہیں. لیکن قانونی اور آئینی طور پر یہ طریقہ نہیں کر سکتے. ڈو یو تھنک کہ کل کو صدر پاکستان وزیر اعظم کو کہے کہ 48 گھنٹے کے اندر اندر اعتماد کا ووٹ لے؟ وہ 48 گھنٹے کے اندر اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے اور وہ سپیکر کہتا ہے یہ اجلاس ہے، تو کیا وہ صدر پاکستان وزیر اعظم کو ڈی نوٹیفائی کر دیں گے؟ میرا خیال ہے حکومت نے صرف بڑکے ماری، ڈائلاگ کیا، اور اس میں اور ان کے پاس قانونی اور آئینی بیکنگ نہیں تھی. آپ کہہ رہے ہیں قانونی اور آئینی بیکنگ نہیں تھی اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے اتحادیوں کی بھی کچھ رضامندی شامل تھی. بیچ میں ایک بڑی طریقے کے ساتھ اس کو جمعے والے دن کو سائیڈ پہ کرنے کے لیے یہ سارے کام کیے گئے کہ جمعے والے دن 23 کو اسمبلی تحلیل نہ ہو. وزیر داخلہ کو بھی پتا تھا یہ ڈی نوٹیفائی نہیں ہونا، وزیر اعظم کو بھی پتا تھا، نواز شریف کو لندن فون کیا گیا، ان کو بھی آئینی ماہرین نے کہا ڈی نوٹیفائی آپ نہیں کر سکتے، اسے عدالت پہلے ہی تیزی میں کر دے گی. صاحب جب آپ کہتے ہیں اتحادیوں میں، اس پہ آتا ہوں ذرا 2 منٹ میں، کیونکہ آپ کا میں نے ایک ٹویٹ دیکھا تھا جو بڑا زومانی سا ٹویٹ تھا کاف لیگ کے بارے میں. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کدھر کھڑے؟ میں ذرا روب صاحب کا اس پہ لے لوں. روب صاحب یہ ظاہر سیاست میں پوسچرنگ، آپٹکس، جی یہ سارا کل کا آپٹکس تھے نون لیگ کے. ان کو لگا بعد میں اگلے 24 گھنٹے میں کہ یہ کام شاید اتنا ساؤنڈ نہ ہو کانسٹیٹیوشنلی ڈی نوٹیفائی کر دینے کا، کیونکہ اگر جس طرح معاملات چل رہے ہیں اگر اس طرح چلتے رہے پھر اسمبلی تحلیل ہوگی اگر تحریک عدم اعتماد میں ووٹنگ ہو گئی تو، کیونکہ جب تک تحریک عدم اعتماد ہے اسمبلی تحلیل نہیں ہو سکتی. ڈو یو تھنک پہلے عدم اعتماد ہو جائے گی لیگلی کانسٹیٹیوشنلی؟
آپ نے بڑے اچھے سوالات کر رہے تھے. میں ذرا تھوڑا سا جو سبطین خان صاحب کہہ رہے تھے میں ذرا اس پہ تھوڑی سی بات کروں, پھر اس اہم سوال پہ آتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا, میں نے ٹوکا نہیں ہے, میں نے پوچھنا چاہیے تھا مجھے اس وقت میں نے جرات نہیں کی میں کہ چلیں آپ کے ان کے ساتھ ایک ایز این اینکر چل رہا ہے. سبطین خان صاحب سے پوچھنا چاہیے تھا کہ اگر آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں, چودھری پرویز علیہ صاحب بھی ہیں, آپ بھی ہیں, 4 مہینے سے آپ نے مسلسل اجلاس کیوں چلایا ہوا ہے پنجاب اسمبلی کا؟ عام آدمی کو سمجھ نہیں آئے گی کہ 4 مہینے ہو گئے, اس کو ایک دفعہ بھی اب تک آپ نے ختم نہیں کیا, مسلسل چلے جا رہا ہے. اور ڈیلی کے اپنے کسی اس کو رپورٹر کو ذمہ تو لگائیں یار بھائی, بھٹی صاحب بیٹھے ہیں, بھٹی صاحب وہاں پہ کسی کے ذمہ لگائیں کہ ذرا چیک کریں کہ ڈیلی الاؤنسز کی مد میں تنخواہیں چھوڑ دیں, ڈیلی الاؤنسز کی مد میں ان کو کتنے کروڑ روپیہ 300 میرا خیال ہے جتنے بھی ان کے 400 کے قریب تقریباً کو ان کے ہیں وہاں پہ, ان کو روزانہ کی بنیاد پہ جو ان کو مل رہے ہیں وہاں پہ الاؤنسز ایم پیز کو مل رہے ہیں پنجاب اسمبلی کو صرف بچانے کے لیے کہ طریقے عدم اعتماد نہ آئے. ذرا غور فرمائیں, اس ملک میں ایک طرف کہتے ہیں صوبہ ہمارا وہ ہو چکا ہے, دیوالیہ ہو چکا ہے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ اور چیز ہے کہ چودھری پرویز علیہ صاحب کے پاس اپنے حلقے کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, کزنز کے لیے, بھائیوں کے لیے 100 بلین روپیز سے زیادہ ہیں. بلکہ بھی وہ ایک سٹوری آ رہی تھی ہمارے رپورٹر نے بریک کے سبیل الحسنین نے کہ سپریم کورٹ میں پٹیشن ایک داخل ہوئی. سنتے ہیں کہ پنجاب میں ہو کیا رہا ہے. انہوں نے وہاں سے ڈیرہ غازی خان سر, انہوں نے خوشاب, انہوں نے بہاول نگر, بکھر, مطلب غریب علاقے ہیں, وہاں سے پیسے انہوں نے کم کر کے, یہ سپریم کورٹ کی پٹیشن کا بتا رہا ہوں میں, انہوں نے سارے گجرات میں پیسے اپنے شفٹ کیے ہیں. ایک طرف یہ چیزیں چل رہی ہیں, دوسری طرف پنجاب اسمبلی کے لیے وہ اجلاس چل رہا ہے 3 دن وہاں پہ درمیان میں آپ پتہ اس میں آ جا جمعہ ہفتہ اتوار آ جا, وہ پیسے بھی لے رہے ہیں. سو ایم پی ایس کی تو لگی ہوئی ہے چاندی. ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ اتنا پورے اعتماد ہیں لوگوں کو, آپ پہ کانفیڈینس ہے, آپ کے پاس 190 یا جتنے لوگ موجود ہیں 190 موجود ہیں, تو آپ جائیں اس کو آ کے ایڈجن کریں, جب ان کا دل چاہے آئیں اور اس کو کروا لیں. سو ان کا پولیٹیکلی وائی وڈ دے ڈو دس؟ نہیں مجھے یہ پتا پھر ایک 4 مہینے آپ کے پاس دونوں آپشنز ہیں, عدم اعتماد بھی آئی ہے, وہی حکومت لے کر آئی ہے, وہی اپوزیشن لے کر آئی ہے. I'm just saying politically doesn't make sense. میں اپنے آپ کو مشکل میں کیوں ڈالوں؟ نہیں مجھے یہ بتائیں تو یہ سوٹ کرتے 4 مہینے سے اجلاس چلتا رہے. اور یہ غلط ہے. میں نے جیسے میں نے کہا ان سے پوچھنا چاہیے, آپ اپنے صوبے کے وسائل اتنے ضائع کر رہے ہیں, اپنے ایم پی ایس کو کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں, فنڈ دے رہے ہیں, ان کو پیسہ دے رہے ہیں, فار واٹ ریزن؟ مطلب ان سے پوچھنا چاہیے, ان سے پوچھا جانا چاہیے سبطین خان صاحب سے کہ آپ اسپیکر آپ اس لیے لگایا گیا کہ آپ اب 4 مہینے تک بیٹھ کے اجلاس کو روزانہ چلائیں, اپنے ایم پیز کو, منسٹرز کو, ان کو پیسے کھلوائیں, فنڈز دیں اور ان کو آ کے الاؤنسز پیسے دیے جائیں. آپ کو تو آ کے روکنا چاہیے تھا اس پریکٹس کو, اینڈ یو آر پارٹ آف دا گیم نمبر 1. اب آتے ہیں ذرا اس پہ, اب دونوں سائڈز کی کہانی دیکھ لیں. اس کا بڑا آسان سا حل ہے, ویسے یہ کچھ اور ہے, اگین جو تھوڑی سی میری پولیٹیکل عقل تھوڑی سی کہہ رہی ہے, وہ کہتے ہیں گھوڑا بھی ہے, میدان بھی ہے, تلوار بھی ہے. یہ پہلے ٹیک اپ کر لیں جی نو کانفیڈنس موشن آئی ہو نا, یہ جو جہاں پی ڈی ایم کے ہمارے شیر بنے پھرتے ہیں, جو کل سنبھالے نہیں جا رہے تھے سارے کے سارے, وہ ایک کی بڑکیں بھی سن رہے تھے, شام تک رات 12 بجے تک قیامت آنے والے, آسمان گرنے والے. آپ پہلے اس پہ ووٹنگ کروا لیں سر. یہ اپنے بندے جو انہوں نے آگے زرداری صاحب نے اکٹھے کیے ہیں, بقول فواد چودھری صاحب کے سندھ کا پیسہ جو ہے, یہ ہمارے پنجاب کے امیر ترین ایم پی جو کھا رہے ہیں, یہ وہی ہے نا کہ غریب سندھ کا پیسہ جو انہوں نے کہا ہے کہ زرداری صاحب کا پیسہ پنجاب میں لگ رہا ہے. تو سوال تو یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ آپ کے پنجاب کے جو امیر ترین ایم پیز ہیں, جن کے پاس گاڑیاں ہیں, کوٹھیاں ہیں, گھر ہیں, وہ کیوں ان کا غریب سندھیوں کا پیسہ کھا رہے ہیں, اور وہ کیوں ان کا یہ پیسہ جو ایکسپٹ کر رہے ہیں. یہ پہلے یہ کام کروا لیں, نو کانفیڈنس والا جنہوں نے ڈالی ہوئی ہے, پہلے اس پہ ووٹنگ کرا لیں. ناکام ہو یا کامیاب ہوتے وہ علیحدہ, پھر بعد میں انہیں کہیں جی آپ کانفیڈنس کا ووٹ لے لیں, تاکہ دونوں کی اوقات, ان دونوں کا پولیٹیکل کلاؤڈ, دونوں کی پاورز کو چیک کر لیا جائے. تھوڑا جو پنجاب میں تماشا مچا ہوا ہے پچھلے 6-7 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں. سر یہ ایم پی دونوں کام کر ذکر کیا نا, ویسے میں ایک ذاتی اپنا بریک بھی لے لیتے ہیں, وہ مجھے بار بار بریک کر. دیکھو جو سندھ ہاؤس میں ہوا, یہ بھی امیر لوگ ہی ہیں نا ڈیفینیٹلی. جو پارلیمنٹ میں آتا ہے, پھر پارلیمان میں جو آتا ہے, وہ ابھی ایک صاحب تو ایک اسمبلی میں تھے شاید 2002 کی یا 2008 کی اسمبلی میں تھے کے پی سے, تو دیٹ ایئر ہی واز دا ریچسٹ پارلیمنٹیرین, اور وہ بھی سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے. نہیں وہ تو بہت بڑا وہاں پہ جو تماشا لگایا گیا تھا, اب جو وہاں پہ پیسے کا استعمال ہوا, جس طرح کی چیزیں ہو رہی تھی, اور جتنا دھڑلے سے آپ کہتے ہیں کیوں لے رہے ہیں, اٹ واز شیمفل. وہ اس لیے لے رہے ہیں کہ میں طنزیہ انداز میں کہہ رہا ہوں, آئی ایم بینگ سارکاسٹک, اینڈ دس از دا بائنگ سیلنگ آرگیومنٹ جو ہوتا ہے نا, بائنگ اینڈ سیلنگ, کہ پیسے لگائیں گے 10-15 ایم پی خرید لیں گے. پارٹی کے لوگ تو فرشتے ہیں نا, میں یہ بات کہہ رہا ہوں. مورالٹی ہے نہیں, اخلاقیات ہے نہیں. سب سے زیادہ پیسہ جو لگ رہا ہے, خریدے جا رہے ہیں, بائنگ ہو رہی ہے, وہ تو پی ٹی اے کے ایم این اے یا ایم پیز یا
آپ کے لوگ بک رہے ہیں. آپ اپنے اندر بھی تو تھوڑی سی ضرورت ہے کہ کن لوگوں کو آپ ٹکٹ دیتے ہیں, آپ ان کو کن میرٹ پہ دیتے ہیں, کن سفارشوں پہ دیتے ہیں, کوئی پیسے لے کے دیتے ہیں کہ بعد میں یہی لوگ بھی پہلے نون لیگ میں تھے ادھر سے ہی آئے تھے نا, سو یہ تو اپنی ہوا کا رخ دیکھ کر کبھی ادھر آ جاتے ہیں اور ادھر سے رخ دیکھ کر ادھر چلے جاتے ہیں. ایک دن یہ پہلے نو کانفیڈنس کروا لیں پی ڈی ایم کے جو وہاں پہ پاکستانی مسئلہ یہ ہمیں رونا اس بات پہ چاہیے کہ کس قسم کے پارلیمنٹیرین ہماری اسمبلیوں میں یہ ہم نے الیکٹ کیے سر, ہمیں جن کو ہم لوگ ووٹ ڈالتے ہیں پسند کے لٹیرے اور وہ پیسے لے کر جب دل کرتا ہے وہ پارٹی اور لوگ جسٹیفائی کرتے ہیں ان کو. یہ ذہن میں رکھیں جو کوئی پنجاب میں ہو رہا ہے, جب یہاں پہ آپ کے سندھ ہاؤس میں ہوا تھا, ان کی اپنی اپنی مرضی کے لوگ, ان کے فالوورز ان کو جسٹیفائی بھی کرتے ہیں. جو پنجاب میں 4 دینے والے کو اس میں کنگ میکر کہا جاتا ہے. زرداری صاحب پلیئر آ گیا ہے, مگر کیا پیسے لے کے آ گیا جی ہمارے لوگوں اور لینے والے کو بھی مورل ان کا زمین جا گیا. معذرت کا ناراض ہو جائیں گے 5-10% لوگوں کو چھوڑ دیتے, ادروائز 90% لوگ ہمارے جیسے نا وہ ان حالات میں یہی کچھ کریں گے, پیسے بھی پکڑیں گے, لائلٹیز بھی چینج کریں گے, اخلاقیات بھی تباہی کریں گے. اس لیے یہ ان کے سپورٹر بھی ہیں, ان کو جسٹیفائی بھی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے بھی ہوتے ہیں. اخلاقیات اس ملک کا مسئلہ نہیں ہے اس ملک کا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. بڑی صاحب یہ جو اب آپ جو اشارہ کر رہے تھے, یا آپ کی ٹویٹ نے بھی ایک آدھی میں نے دیکھی, اس نے بھی اس طرف اشارہ کیا, کیا سب پی ٹی آئی اتحاد میں ٹھیک نہیں ہے یا سب ٹھیک ہے آپ کے خیال میں, دونوں اکٹھے ہیں آج چیز میں؟ اچھا کاشف صاحب, میں تو سمجھتا تھا آپ میرے لیے بڑے مخلص ہیں, بھائی ہیں میرے, لیکن آپ مجھے پھنسانا چاہ رہے ہیں. آپ نے مرغوں کی لڑائی دیکھی ہوگی کبھی؟ آپ یہاں چلے رؤف کلاسرا صاحب نے تو یقیناً دیکھی ہوگی مرغوں کی لڑائی. مرغوں کو پال کوئی اور رہا ہوتا ہے, وہ ایک دوسرے پر پنجہ آزمائی ہو رہے ہیں, نوچ مار رہے ہوتے ہیں, لیکن پیچھے جو کھڑا ہوتا ہے زور اس کا لگ رہا ہوتا ہے. وہ کیا کرا, ادھر سے باہر, وہ نہیں ادھر سے, وہ یہ لڑائی ہے آج, یہ لڑائی کی بات کر رہے ہیں. اسی لیے چند دن پہلے ایک سابق شخصیت سے ملنے گئی, سابق شخصیت سے ملنے گئی. اس میں جو باتیں سامنے آ جائے تو خاصا ڈول پھٹ جائے. اب میں ان باریکیوں میں نہیں جاتا, آج کل گلبرگ بڑا اہم ہے. کل رات ایک لیٹ نائٹ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے آئی جی پنجاب کا, اس کی بھی ایک کہانی ہے. آپ اندازہ کریں کہ اچانک چند لوگ جاتے ہیں, وہ رات 10-10:15 بجے سپیکر پینٹ کوٹ ٹائی پہن کے رؤف صاحب کی طرح گڈ لکنگ لگ رہا ہوتا ہے, اور وہ جا کے عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دیتے ہیں. وہ کون ہے؟ ہی. اس کے بعد آصف علی زرداری کو ایک فون جاتا ہے کہ آپ لاہور پہنچے. لاہور آپ کے شہر سے کوئی صاحب آئے کرتے ہیں یا آپ کے گرد گرد رہتے ہیں. اس کے بعد آصف علی زرداری جو ایم کیو ایم کو مطمئن نہیں کر سکے ابھی تک, وہ 7 سیٹوں کے ساتھ پنجاب میں تبدیلی کرنے آتے ہیں. اور ایک مچھر, انسان کو نانا پاٹکر کا گانا ہے, اس کا حالات سے کوئی تعلق نہیں. ایک نانا پاٹکر ابھی تک ابھی تک نہیں توڑ سکے. ابھی تک ایک سنگل, اگر کوئی ٹوٹا ہے کاف لیگ کا یا نون لیگ کا, سوری کاف لیگ کا یا پی ٹی آئی کا, اس کا نام مجھے آپ میری رہنمائی کر دیں. وہ پارٹی ٹوٹنے کا چانس ہے. 7 بندوں کے ساتھ رابطے میں ہیں, 7 بندوں کے ساتھ رابطے میں, 7 بندے, ان میں 4 جنوبی پنجاب کے ہیں. ٹھیک ہے, نام لوں گا تو میرے لیے اور مشکل آ جائے گی. یہ گیم ایسی سادی نظر جو آ رہی ہے وہ ہے نہیں. ڈی نوٹیفائی کر ہی نہیں سکتے تھے, یہ ان کو پتا تھا. میں گورنر سیل کر دوں گا, میں وزیر اعظم سیل کر لوں گا, میں آ رہا ہوں مونس لائی, وہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ کنٹینر ویسے ہی پہنچے جیسے پولیس کی وین اسلام آباد میں جب عدم اعتماد ہو رہی تھی, جو پولیس کی وین آئی تھی اسی طرح کنٹینر بھی ہیں. میں آپ کو مددگاری کی لا اینڈ آرڈر کی صورت آپ سمجھ جائیں, میں کہہ رہا ہوں لا اینڈ آرڈر کی صورت ممکنہ صورتحال کے پیش نظر سمجھ گیا نا. ایک اہم ترین لیڈر ہے سیاسی جماعت کا, بہت سمجھ گیا ہوں, لیکن میں اس سمجھ میں زیادہ سمجھنا نہیں چاہتا کہ اس سمجھ میں جو سمجھا وہ الجھ گیا. میں الجھنے سے بچ رہا ہوں. بڑا ہی نہ سمجھ ہے ویسے. ایک شخص اپنے گھر میں ہوتے ہیں, انہیں کال آتی ہے, ہاں بھائی کیا حال ہے صاحب, یار وہ گئے نہیں ادھر بھائی, وہ ذرا آواز میں صحیح نکال نہیں پا رہا. تو اسی آواز نہ کٹو نہ کسی اور, پہلے بھی ایک باری کٹی سی مصیبت پہ گئی سی.
اچھا انہوں نے کہا جی میں ادھر جا نہیں سکتا، میرے معاملات ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم نے سارے معاملات طے کر لیے ہیں، اور وہ پرائیویٹ گاڑی میں کسی اور کی نکلتے ہیں، وہ جاتے ہیں تو وہ ساری بات وہ بتا رہا ہوتا ہے، وہ حیران ہو جاتے ہیں. یہ معاملہ شطرنج کوئی اور سوچ رہا ہے، پیادہ کوئی اور چل رہا ہے، گھوڑا کسی اور کے پاس ہے، توپ کسی اور کے پاس ہے، اور بادشاہ رؤف کلاسرا صاحب کے پاس ہے. سر اسمبلیاں چلو یہ آخری سوال رکھوں گا بھٹی صاحب سے کہ کیا اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی؟ کیونکہ یہ تو بات ہوگی کہ چیس کے پلیئرز بہت سارے ہیں، اس شطرنج کے بورڈ پر ہر کوئی گیم کھیل رہا ہے اور اپنی مرضی کی گیم کھیل رہا ہے، اپنے مفاد کی گیم کھیل رہا ہے. اچھا میں بتا دوں اس میں حکومت کا کوئی بندہ ایکٹیو نہیں ہے. میں آپ کو یہ خبر دے اب آپ کون سی مرکزی حکومت کی بتا رہے ہیں یا صوبائی حکومت کی بتا رہے ہیں؟ مرکزی پنجاب میں تو عمران خان چاہتے ہیں 100% چاہتے ہیں. کون ایکٹیو ہے بھٹی صاحب سے پوچھیں وہ تو سمجھ آیا کرنا آپ کو کیوں کیوں ایڈے بچے بن جاتے. اچھا دیکھیں آپ روٹی کو چوچی نہیں کہتے. اگر میری بات سنیں ایک سیکنڈ بھٹی صاحب ایک سیکنڈ پٹی صاحب اگر حالے تک روف صاحب نو سمجھ نہیں آئی نا تو انہوں نے اتنے بہن دا حق کوئی نہیں ہے. ویسے میں بڑی آنےسٹلی گل کہہ رہا ہوں اگر روف کلاسرا صاحب میں نہیں سمجھ آ رہا پٹی صاحب کی کہہ رہے ہیں تو مطلب یہ کہ روف صاحب پھر بھٹی صاحب بڑے دبنگ آدمی ہیں، تجزیہ سے بلایا کہ تسی تجزیہ ہی نہیں سمجھ پا رہے تو تسی ایسے کر کے آئے ہو. سنیں جو بھٹی جو ہے نا راجپوتوں کا ایک کلین ہے. راجپوت آپ کو پتہ ہے ہندوستان کی تاریخ میں سب سے بہادر اور بریویسٹ مارشل ریسر میں سے تواڈے ورگے بندے نہ پتہ کہ تسی سولی تے چڑھاؤ گے چا پتر چڑھ جا سولی. نہیں سر میں سولی آپ جانتے ہیں آپ اور میں سولی تے چڑھانے والے نہیں ہیں. وہ کہنے لگے نے راجپوت دلیر ہے بیوقوف نہیں. کاشی بھائی بات سن لے اور آپ اور میں میرا خیال روکنے والوں نے جتنی دیر سے نہیں کاشی بھائی راجپوت اتنی دیر راجپوت رہتا ہے جتنی دیر سامنے سے جن بھوت نہ آ جائے. اگر جن بھوت سامنے آ جائے تو بتائیں میں اور آپ کیا کریں گے؟ بھٹی صاحب آپ جواب بے شک نہ دیں. راجپوتوں کو وہ مت کریں، ان کے سٹیم اس کو کم مت کریں. آپ بے شک جواب دیں. روف صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ راجپوت دلیر ہے بیوقوف نہیں. آگے گل کرو سر. بات سنیں پھر آپ اس بحث میں نہیں جہاں آپ سارے جانتے ہیں تو بہت اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ بہادر آدمی کتنا ذہین ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. وہ خیر میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا. یہ ریئر کمبینیشن ہے بہادر آدمی ایسے ریئر کمبینیشن کے ذہین بھی ہو بہادر بھی ہو. ذہین لوگ عمومی طور پر بہادر نہیں ہوتے میرا خیال ہے. میں ان کے کانسیکوینسز کا بہت سارا پتہ ہوتا ہے اس لیے وہ تھوڑا رک جاتے ہیں. لیکن ذہین لوگ پاگل بھی نہیں ہوتے. جی سر بہتر گل کہی. ذہین لوگ پاگل بھی نہیں ہوتے. اب بھٹی صاحب آپ اپنے آپ کو کہاں آپ یہ پلیس کرتے ہیں؟ بہادری میں ہے ذہانت میں یا بیوقوفوں میں؟ فقیری وہ تو میں نہیں کہہ سکتا. میں نے مرنا بھٹی صاحب کیا ہوں. جی سر. اچھا چلے آپ بتا دیں مجھے یہ اچھا تسی میرا پروگرام کو کس کا فون کیا میں تسی میرا پروگرام بند کرنے چاہ جاؤ کوئی ضرورت نہیں. You don't have to answer that question. وہ فیو گڈ مین یاد ہے نا؟ ہاں یاد ہے سر. وہ مووی یاد ہے نا؟ You don't have to answer that question. کیا ٹام کروز کی فلم ہے. امیزنگ. You don't have to answer that question. اس کے باوجود وہ جواب دیتے اور بیچارہ مارا جاتا ہے. سر یہ اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی؟ سر مجھے تو نہیں لگ رہا کہ یہ تحلیل، کیونکہ ابھی میں ان کو سن رہا تھا اگر ان کے اسپیکر صاحب تو لے گئے ہیں نا، جنوری تک تو لے گئے ہیں. تو یہ بات تو پرویز علیہ صاحب مارچ تک تو عمران خان صاحب کو سمجھائے تھے. وہ ان کا ڈاکٹر ماہر ذوالفقار کا جو اس میں انٹرویو تھا ہم نے دیکھا تھا تو اس میں تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں خان صاحب کو سمجھا دیا کہ جناب کہ مارچ تک تو کچھ نہیں کرنا، مارچ تک کچھ نہیں ہو رہا. اس کی وجہ خیر ان کے اپنی ذاتی بھی ہیں کہ انہوں نے بلینز اور روپیز جو ہیں گجرات بھیجے ہوئے ہیں. اب اس کو ٹھیکے دینے ہیں، کنٹریکٹ ہونے ہیں، بلا بلا چیزیں چونچیں اپنی گیلی شیلی کرنی. پرویز الہی صاحب کے پاس اختیار کتنا اسمبلی نہ توڑنے کا؟ سر اب مجھے کیونکہ یہ لیگل اور قانونی بحث ہے ٹو بی فیئر. سلطان خان پی ٹی آئی سے ہے، کاف سے نہیں ہے جو اسپیکر ہے. اسپیکر نے ووٹنگ کرا دینی ہے. اب آ جائے گی بات اس کے بعد سمری بھیجنے کی. کیا پرویز الہی اسٹریٹ وے ود ان، جس طرح انہوں نے پہلے کہا 48 گھنٹے لگیں گے، پھر انہوں نے کہا جب 5 گھنٹے میں گل مکا لیتے ہیں سلطان خان نے. 5 گھنٹے جو ہی طریقے عدم اعتماد فرض کریں مفروضے کے طور پہ کہ ناکام ہو جاتی، 5 گھنٹے میں اسمبلی کی وہ بھی تو سبمٹ گورنر نے ایڈوائز بھی تو کی ہوئی نا کہ آپ ووٹ آف کانفیڈینس لیں. ضروری نہیں ہے اس کے لیے. نہیں اس کے لیے سلطان خان صاحب کیا کریں گے؟ مطلب کہ ان کا اس کو اگنور کریں گے ان کے آرڈر کو. انہوں نے کل کی جو رولنگ ہے انہوں نے کہا پہلے یہ لوں گا، وہ لے لیں. وہی میں کہہ رہا ہوں. اس کے بعد دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ پھر وہ ہو سکتا ہے اس کو ایجنڈے پہ ڈال دیں کہ اب ہم کانفیڈنس کا ووٹ لیں گے. لیکن اگر وہ سمری بھیج دیں گورنر کو اسمبلی دہلی کرنی پڑے گی. وہی عدالت میں جائے گا نا، پھر وہی پاورز ہوں گے کہ کیا اسپیکر جو ہے گورنر کے آرڈر جو ہیں کہ یہ ووٹ آف کانفیڈینس لیں، یہ ان کو اگنور کر کے پہلے سمری اس کی ڈیزالو کرنے کی بھیج سکتے ہیں تو نہیں بھیج سکتے. تو وہی پھر بات جو ہے کر سکتا نا سر، کیونکہ قانونی پابندی صرف طریقے عدم اعتماد کی ہے، اعتماد کے ووٹ کی پابندی اسمبلی توڑنے کی نہیں ہے. بہرحال مجھے اگین آئی وڈ سے کہ مجھے اس میں یہ قانونی آئینی چیزوں کا نہیں پتا. سو آئی وانٹ ٹچ قانونی یہ ہے، آئینی پوزیشن یہ ہے، عدم اعتماد آ جائے تو اسمبلی نہیں ٹوٹ سکتی. اعتماد کا ووٹ لینے کا کہے آپ کو گورنر، آپ اسمبلی توڑ سکتے ہیں.
बहरहाल होगी फिर ये आप इसको क्या अब इसीलिए ये सियासी सवाल है, ये आईनी कानूनी नहीं। लेट्स से जनवरी के दूसरे तीसरे दिन 2nd 3rd जनवरी अदम एतमाद नाकाम हो जाती है, मफरूजा आपको लगता है असेंबली टूट जाएगी? मेरा ख्याल है चौधरी परवेज अली साहब इस हक में नहीं है कि असेंबली टूटे। उन्होंने इमरान खान साहब पे जो अटैक किया था उनकी तकरीर के बाद बड़ा लीथल अटैक था, और इमरान खान साहब ने जवाबन फिर उन्होंने आज नाम नहीं लिया। अब मैं भी खैर उन्होंने एक दिन बहादुरी तो साबित एक आदमी कह दिया, उन्होंने नाम नहीं लिया। उन्होंने फिर वो खान साहब जो हैं उन्होंने उस दिन तो कह दिया ना कि लोग ये ना समझे मैं डर गया हूं, मैं बुज़दिल हूं, लिहाजा चौधरी परवेज अली ने मुझे धमकी दी है, तो मुझे उन्होंने थ्रेट किया है कि जनाब आपकी दफा, वो कहते आपकी बोल के दिखा के इब की मार, तो खान साहब ने इब की मारी, फिर उनको उन्होंने फिर उसके बाद जवाब नहीं आया चौधरी साहब को, चुप करके वो साइड पे पड़े हुए हैं। भी आपने तो कहा ना कि इब की मार, तो खान साहब ने इब की मारी, अब आपको आप जवाब देते, फिर दिफा करते जनरल बाजवा साहब, आप और आपकी पार्टी जो कहते थे हम आएंगे दिफा करते रहेंगे। सो अभी भी मुझे लगता है क्योंकि तहलील नहीं हो, मेरा ख्याल है आई में भी रॉन्ग असेसमेंट होते, इसमें साफ ज़ाहिर चीजें नहीं होती, स्पेशली केपीके जो लोगों के वहां से खबरें आ रही हैं, इसकी पंजाब असेंबली की पूरी फेट किस्मत जो है ना केपीके की, वो पंजाब असेंबली के साथ उन्होंने जोड़ हुई है, वहां से भी खबरें आ रही हैं। नहीं, और दूसरी सर समझ आती है ना बात कि अगर आप केपी असेंबली तोड़ के बैठ जाएं, फारे चेंज, ये असेंबली ये अदालत में चला जाए मसला, फारे चेंज खान साहब मानेंगे तो नहीं, क्योंकि फिर खान साहब ना हुए अगर किसी की सुन लें और मान लें, और सारी उम्र क्योंकि उन्होंने अपनी आके मर्जी के मुताबिक नतायज भी लिए हैं, और कामयाब आदमी लगा, कामयाब आदमी किसी की सुनता भी नहीं है, उसको मशवरा देना भी नहीं चाहिए, कामयाब होता ना, इसलिए कामयाब होता है ना, सुनते अब भी है। मतलब खान साहब फॉर ए चेंज जो होनी नहीं है, जस्ट माई आइडियलिस्टिक व्यू। अब तक असेंबलियां तोड़ने, उनको मार्चेस करने, धरने करने, यहाँ पे उन्होंने सेंटर की असेंबली भी तोड़ दी, अब वो पंजाब और केपी भी तोड़ना चाहते। एक दफा असेंबली बचाकर भी देख लें कि आपका अपना वजीर आला बैठा है, आपके अपने वजीर बैठे हैं, आपके मजे लगे हैं, 200-250 आपको वो मिले हुए हैं, वहां पे आपको सिक्योरिटी मिली हुई है, खाबे चल रहे हैं, फिर वैसे बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं खान साहब एक जमहूरी आदमी अगर हैं तो बाज दफा बाज चीजों को कोई बचा के भी रख लें। ये असेंबली आपकी है, आपका वजीर आला है, आपका डार्लिंग है, जिसको आप डाकू कहते थे आजकल सबसे बड़ा डार्लिंग है, उसको 4-5 महीने करने दें वजारत आला, जो उन्होंने ठेके शेके देने हैं, माल पानी टू लेट फॉर दैट आई गेस। जी सर, दिस इज टू लेट नाउ सर। बात सुनिए, बात पहले तो असेंबली आपके दिसंबर के स्टार्ट में टूटनी थी, याद है आपको सर? उस वक्त की बातें हो रही, डेटें दी जा रही, 1 महीना तो गुजर गया ना, और ये कह रहे थे सप्तान खान साहब कि दिसंबर तो गुजर गया, जनवरी में हम आ गए। ये इसी तरह ना एक दूसरे को घसीट घसूट के ना ये ले जाएंगे अप्रैल तक, मार्च अप्रैल, मतलब अप्रैल तक ले जाएंगे, फिर कहेंगे छोड़ो साहब 1-2 महीने की बात है, अब क्या असेंबली तोड़ना। इसी तरह मेरा ख्याल चलता रहेगा। वो फैज अहमद फैज साहब वाली बात जो है ना, वो पूछा किसी ने कि पाकिस्तान का क्या बनेगा, उन्होंने कहा परेशान ना हो, ये ऐसे ही चलते रहेगा। तो लगता है कि पंजाब से हमारे मुल्क का नाजुक दौर चलता है, हर दौर ही नाजुक रहा है सर इनका। भट्टी साहब, आपके ख्याल में असेंबली तहलील हो जाएगी जनवरी में? अभी सियासी तज्जिया है नहीं, अब नहीं होगी, पर क्योंकि पसे पर्दा अचानक डी नोटिफाई क्यों नहीं हुआ, जबकि वजीर दाखिला मैं और काशिफ बासी या रऊफ कुलासरा साहब नहीं कह रहे थे, सैकड़ों मरतबा कह चुके। अता ताड़र साहब रात के अंधेरे में 11:30 बजे गवर्नर हाउस जलसा करते हुए तकरीर करते हैं कि अभी किसी वक्त भी हो जाएगा। ये क्यों नहीं हो रहा डी नोटिफाई? इन्हें गैर आईनी काम करते हुए कौन सी देर लगती है? वो ये कोई आईनी तरीके से आया? पाकिस्तान में आइन का क्या काम? आइन में ये होता है अमनो अमान सूबे की जिम्मेदारी सूबे पे होती है, अमनो अमान। तो 450 FC और रेंजर के जवान इस वक्त गवर्नर हाउस है, जैसे कि उधर अलकायदा ने हमला करना है। आइन कानून पाकिस्तान में कहां है? पीछे एक बात हो रही है, काम चल पड़ा है। ठीक, तो आपका ख्याल है असेंबली नहीं टूटेगी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि केपीके वालों ने तो कह दिया है कि जब तक पंजाब नहीं टूटेगी तो हम नहीं तोड़ेंगे। नहीं, वो ये मेरा ख्याल है भट्टी साहब, ऐसे कॉमन सेंस भी यही कहता है कि अगर पंजाब ना टूटे तो केपी असेंबली तोड़ने का फायदा फिलहाल कोई नहीं है। तो वो तो समझ आती है। मुझे एक और बात बताएं। नहीं वो जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि आखिर ये तमाशा हम कब तक बनाएंगे अपने निजाम को? कल मैं फिर ये बात रिपीट कर दूं, मैंने जिससे बात की अदलिया साबिक अदालतों के फॉर्मर जजेस, एक्चुअली आई स्पोक टू लॉट ऑफ पीपल, और सब ने गो की कानूनी पोजीशन देने के बाद कहा, कहते हैं क्यों नहीं सियासतदान अपने मसाइल हल करना चाहते, क्यों इस तरह की रास्ते लेते हैं जो कि रास्ता गलत रास्ता है एक सियासी तौर पर। यार डिप्टी स्पीकर ने, आपने देखा होगा जब मरकज में अदम एतमाद की तहरीक थी, डिप्टी स्पीकर ने एक रूलिंग दे दी, फिर एक रूलिंग यहां पे आ गई, अब ये डिनोटिफाई करने के ये क्यों करते हैं? आखिर पावर गेम है, पावर में जो भी हो जाए, जो करना पड़ जाए वो ठीक है। भट्टी साहब पहले आपसे, फिर उसकी काशिफ साहब, उसकी वजह ये जमहूरी तरीके से आते नहीं। देखें, अच्छी बात की, जब आप जो
طاقتور حلقے آپ کی حمایت کریں تو جائز، میری کریں تو ناجائز. ویری ٹرو. یہ ایک اس کو الیکشن جتایا تو ووٹ کو عزت دو. اب ہمیں کیونکہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں حمایت کر رہے ہیں، اب مجھے بتائے نا، یہ جو مذاق کہتے ہیں کہ جی میڈیا میں مذاق اڑا رہا ہے، یہ سیاستدانوں کو ہم نے کہا ہے کہ گورنر کو کہیں کہ اس کو کوئی اعتماد کا ووٹ لے. اسپیکر نے رولنگ نہیں مانی، وہ سی ایم کو سسپینڈ کر رہا ہے. یار انبلیویبل ہے، ایک اجلاس بلایا ہی نہیں اس نے. وزیر اعلیٰ اے بی سی کوئی بھی ہے، وہ کیسے لے گا اعتماد کا ووٹ؟ او بھائی، آپ غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اخلاقی کام آپ خود کرتے ہیں. آپ میں اتنی سینس نہیں ہے کہ سارے پولیٹیشین بیٹھے اور کوئی ایک بھی 2-3 مہینے وہ آ جائے، 2-3 مہینے آ جائے تو آ کے رد کر لیں. پھر آپ عدالتیں جس کے حق میں فیصلہ دے گی، ایک اس کی تعریف کرے گا اور دوسرا عدالتیں بک گئی ہیں. میں رؤوف صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، تنقید کریں گے جو غیر جمہوری. انہوں نے کہا دیکھیں عمران خان صاحب آج بھی کہتے ہیں فوج انٹرفیئر کرے. یعنی آپ کو چاہیے نظام وہ جہاں پہ انٹرفیئر اگر ہمارے حق میں کرے تو ٹھیک ہے، ہمارے خلاف کرے تو میر جعفر میر صادق وہ نعرے مارتے تھے ووٹ کو عزت دو. جو ہی موقع ملا انہوں نے عزت رکھی فریج میں اور ڈیل بنا. یہ سب پاور پالیٹکس ہے، کرسی کا کھیل ہے، اس کے لیے سب جائز ہے، سب حلال ہے. میرے کو بھٹی صاحب نے بڑے خوبصورت بات کی ہے، اور انہوں نے وہ کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کے ان ون لائن، کیونکہ یہ جمہوری طریقے سے آتے نہیں ہے. اٹس ویری بیوٹیفل لائن ہے مت سے. ان تمام کی یہی کوشش تھی. پہلے عمران خان صاحب کی کوشش تھی کہ جناب یہ فوج میرے کندھے پہ ہاتھ رکھے تو میں اقتدار میں ہوں. اس کے لیے سب کچھ ہوا آپ کے سامنے. اس کے بعد یہ پورے پی ٹی ایم والے زرداری صاحب، اس کے بعد یہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، یہ تو یاد ہوگا ان کا سہیل بڑائی صاحب کا انٹرویو دیا تھا شہباز شریف صاحب نے، میری تو کیبنٹ ہی فائنلائز ہو گئی تھی. اگر میں 2018 کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ کیونکہ میاں صاحب نے منع کر دیا تو انہوں نے کہا چلے عمران خان صاحب کو لے آتے ہیں. اور عمران خان صاحب کو آج بھی تک بھی اس پہ دکھ ہوگا کہ ایک سائڈ مجھ سے بھی بات چیت ہو رہی تھی، دوسری طرف ان کے کیبنٹ کے وزیر بھی ہو رہے. ذرا گیمیں دیکھیں جو اس وقت کی جو نہیں ہو رہا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ جڑا نہیں کہتے کہ ماموں بنانے کی عادت تھی، وہ دونوں کو ماموں بنے. جلدی کوئکلی سے ختم کریں. میرا یہ کہنا ہے کہ ابھی بھی جو لڑائی ہے، مطلب عمران خان صاحب کی آپ نے بات کی، اچھا پی ٹی ایم والے اپنی اس پہ ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہونا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب آپ نے نیوٹرل نہیں ہونا، اب آپ نے ہماری سائڈ. ان کی کوشش ہے آپ ہمارے ساتھ کھڑے رہیں. مطلب ان کے پاس 100 سال سے زیادہ کا ان کا کلیکٹیو، ان کا سیاسی تجربہ میں کروں، کسی کے 30 سال تجربہ ڈیلا کرن دینا پاجی. ان کی اوقات دیکھیں، وہ تجربہ ڈیلا کرن دینا، ان کی اوقات دیکھیں. یہ بڑے لیڈر بنتے ہیں، بڑے لیڈر بنتے ہیں. آپ لوگ اس قابل نہیں ہے کہ ابھی بھی آپ کو یہاں فوج کی اسٹیبلشمنٹ کی اور ایجنسی کو سپورٹ چاہیے تاکہ آپ حکومت بنائیں. اٹس اے شیم اگر آپ دیکھا جائے یہ لیول ہے ہماری سیاست. اب آج بھی نہ صرف یہ کہ گیمیں کھیلتے ہیں، بلکہ آج بھی جمہوریت کے لیے نہیں لڑتے جو آپ جس کے نعرے سب سے زیادہ مارتے، بلکہ لڑائی کرسی کی ہے. جمہوریت وہ راستہ ہے جس کے ذریعے اقتدار ملتا ہے. جمہوریت نہیں چاہتے، کرسی چاہتے ہیں، لیکن وہ جمہوریت انفارچونیٹ ہے ان کے لیے کہ وہ راستہ ہے جس سے یہ اقتدار اور کرسی ملتی ہے سب کو. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک میں واپس آتے ہیں.